اس کے ساتھ آیا کہ ہم نے کس طرح تمہاری جب تم ایمان پر قائم رہے تو کس طرح مدد کی. تو یہ پہلو اور کوئی پہلو رہتے ہوں تو وہ بھی آپ بیان. ماشاءاللہ جی، اچھا سلسلہ جاری ہے اور ابھی ہم افطار کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ابو جہل کی موت کی خبر پہنچائی گئی جی جی تو آپ کا جو جملہ تھا وہ بڑا معنی خیز تھا. آپ نے فرمایا ہر امت میں ایک نہ ایک فرعون موجود رہا ہے اور میری امت کا فرعون ابو جہل، اس کے ظلم و ستم. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے رب کی قدرت بڑی کامل ہے. اس رب نے اس امت کے فرعون کو مروایا کس سے؟ دنیا میں ہم نے بڑی بڑی مثالیں دیکھی ہیں لیکن ممولے اور شہباز کا جوڑ کوئی نہیں. صحیح بات ہے. اور ہاتھیوں اور ابابیلوں کا کوئی مقابلہ نہیں بنتا. اور معوذ اور معاذ جیسے ننھے ننھے مجاہد اور ابو جہل جیسا سردار قریش ہونا، سردار مکہ ہونا، پھر ایک ماہر جنگجو ہونا، پھر اس کی بہت ساری جو عرب معاشرے کے حوالے سے خصوصیات گنی جا سکتی ہیں. لیکن میرے رب نے کہا کہ اگر تم دنیا کے اعتبار سے، جیسے علوی صاحب نے پہلے اشارہ کیا، کاظمی صاحب نے اشارہ کیا کہ ایک ایسی طاقت رب نے مسلمانوں کو، مومنوں کو عطا کر رکھی تھی کہ وہ اسلحہ کے زور پہ نہیں لڑے. اور میرے رب نے بھی اپنی قدرت کا اظہار فرمایا. انہوں نے کہا ابو جہل کو مروائیں گے چھوٹے چھوٹے بچوں سے، امیہ بن خلف کو مروائیں گے بلال حبشی سے، اور پھر اس سے اگلی بات آپ سمجھیں کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. مومنوں نے اس جنگ میں بغیر اسلحہ کے، بغیر سواری کے، بغیر تلواروں کے، بغیر کسی ظاہری ساز و سامان کے جیت کر یہ بتایا. اور میرے رب نے کہا کہ جب فوجیں لڑیں گی، میدان سجیں گے، ان کی کمک آئے گی، اگلے تھکیں گے، پچھلے اور پہنچ آئیں گے، یہ دنیا نظارے بعد میں دیکھے گی. اے محمد کریم کے جان نثارو، تمہیں دیکھ دیکھ کے میرا محبوب ساری رات دعائیں کرتا رہا ہے اور سارا دن مصلے پہ اس نے سر کو جھکائے رکھا ہے. میں دنیا کو بتاؤں گا کہ دنیا والوں کی فوجوں کی کمک ان کے ہیڈ کوارٹر سے آئے گی، اور آج 313 کی مدد کے لیے میں آسمان سے بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، میرے رب نے 4000 فرشتے آسمان سے بھیجے. انہوں نے کہا دیکھو زمین پر فرشتہ صفت ہی تو لڑ رہے ہیں، تمہیں اپنی پارسائی پہ بڑے دعوے تھے اور تم کہہ رہے تھے کہ تم زمین کے اندر اس انسان کو بھیج رہے ہو کہ یسفک الدماء، یہ زمین میں تو دنگے فساد کرے گا. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم جو تسمیہ پڑھتے ہیں. تو رب نے کہا ذرا نظارہ کرو کیا ہو رہا ہے. کیا بات ہے. انہوں نے اپنا سارا کچھ تو مدینہ میں چھوڑ دیا، کچھ مکہ میں چھوڑ آئے، اور آج اپنا سارا کچھ لے کر کملی والے کے قدموں میں حاضر ہیں. آج اگر ان کی، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جتنی بے جگری سے لڑے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں، التجائیں، رات کی داریاں اور وہ شب زندہ داریاں ان کے سامنے تھیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رب کے وعدے ان کے سامنے تھے. جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے کرتے اتنے استغراق میں چلے گئے کہ آپ کے کندھے کی چادر زمین پر گر گئی. حضرت صدیق اکبر نے اٹھا کر کندھے پہ رکھی اور عرض کی بس بھی کیجئے، آپ کا رب آپ کو وہ کچھ دینے والا ہے جس کا رب نے آپ سے وعدہ کر دیا ہوا ہے. تو پھر رب نے بتایا کہ محبوب فرشتوں کی مدد بھی بھیجیں گے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں ہم تلوار یوں اٹھاتے تھے ابھی شاید ہماری تلوار کافر کی گردن تک نہیں پہنچتی تھی کہ گردن سر تن سے جدا ہو کر وہ پڑا ہوتا تھا. یہ رب کی مدد کے نظارے ہیں. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج بھی ہو گر براہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو گر براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. کیا آپ نے افغانستان سے امریکہ کو بھاگتا ہوا نہیں دیکھا؟ کل وہ جو بڑے تمطراق سے آیا تھا اور بڑی سج دج کے ساتھ آیا تھا اور مسلمانوں کو ہستی سے مٹانے کا خواب لے کے آیا تھا، وہ عراق سے بھی بھاگتا ہوا نظر آیا، وہ اب افغانستان سے بھی بھاگتا ہوا نظر آیا. یہ میرے رب کے فیصلے ہوتے ہیں. کبھی بھی ساز و سامان جنگ کے ساتھ یہ جنگیں نہیں جیتی جاتی، یہ قوت ایمانی ہوتی ہے جس کے جذبے پر یہ جنگیں جیتی جاتی ہیں. اپنے مقصد
ان پہ یقین اور لگن ہوتی ہے. واہ واہ. جناب مولانا سجاد حسین کاظمی صاحب قبلہ، جنگ بدر کے پہلو جو آپ مزید بیان کرنا چاہیں. ایمان ہے، یقین ہے، عزم ہے، استقامت ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول پہ بھرپور اعتماد ہے.